نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے مسلمان بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے تو کامنٹ میں جواب دینا، ورنہ میں بتاؤں گا۔ بات حق ہے اور سچ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا گھوم لو یا پوری دنیا دیکھ لو یا جتنی بھی بڑے بڑے کتابیں ہیں آپ پڑھ لو، لیکن قرآن جیسا آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گا۔ قرآن کو بڑی کتاب کیوں کہا گیا ہے معلوم؟ کیا وہ ایک لاٹھی یا دو لاٹھی کا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ بڑی کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن کو بڑی کتاب کہا گیا ہے۔ اور دوسری چیز، آپ کو قرآن جیسا کوئی کتاب نہیں ملے گا، لیکن وہیں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اسلام جیسا بھی آپ کو پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں ملے گا۔ آئیے میں آپ کو اور اچھے سے سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آئی، لیکن ہر کتاب بدل گئی، اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ کیا گیا، لیکن قرآن نہیں بدلا گیا۔ اور کوئی بھی کتاب دیکھ لیں آپ، اس کتاب کے اوپر ٹائٹل میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ پہلے ہی سب میں فرما دیا ہے۔ آیت کیا ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ذہن میں ہے خیر جو بھی ہو آپ کمنٹ کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب بتا دیتا ہوں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، مطلب اس میں کوئی شک کا کوئی چانس ہی نہیں، اس کتاب کا کوئی ایک حرف تک نہیں بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اسلام جیسا میں بولا ہوں کہ اس کو بھی اور اچھے سے سمجھاتا ہوں، تو آپ پوری کنٹری گھوم لیجئے، پوری دنیا، آپ دبئی چلے جائیے، ملیشیا چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا جو لوکل ہے وہ بھی نعرہ تکبیر کہے گا، وہ بھی ایک اللہ کو مانے گا۔ یہ نہیں کہ اسلام صرف انڈیا میں ہی رہ گیا، انڈیا سے باہر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ انڈیا کا ہی کوئی شخص جائے گا ملیشیا یا دبئی تو وہی بس اللہ اکبر کہے گا، نہیں، بلکہ وہاں کا لوکل بھی، وہاں کا رہنے والا، وہاں کا جو جنم بھومی کا لڑکا جو ہے وہ بھی بولے گا اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اور بھی کہیں چلے جائیے، وہاں پر بھی ایک ہی لفظ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور اسلام انڈیا سے ہی نہیں پھیلا ہے، ہر کنٹری سے پھیلا ہے، اور ہر کنٹری میں پھیل گیا ہے۔ اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے کہ مت پوچھو، لیکن صحابہ کرام نے ایسے ہی نہیں اسلام پھیلایا، اتنا آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا بھائی، بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا اسلام کو، بہت مشکل سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اسلام پھیلا ہے تو صحابیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور اچھے سے سمجھاتا ہوں، سنیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، ہاں بہت لوگ سوچتے ہیں، تو کیا اسلام 1400 سال پہلے آیا؟ نہیں نا، بلکہ 1400 سال پہلے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تھے۔ اسلام تو اور پہلے سے ہے، ان سے پہلے بہت سارے نبی آئے اور پیغمبر آئے، جیسے آدم علیہ السلام کے بعد بھی بہت لوگ آئے، تو سب اسلام پھیلاتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بابل کے شہر میں، وہاں اسلام پھیلاتے رہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو ہر ایک کنٹری میں، ہر ایک جگہ پہ کوئی نہ کوئی نبی آیا، کوئی نہ کوئی صحابی آیا، لاسٹ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر ان کے بعد بھی جو تھے حضرت ابو بکر اور بھی جتنے صحابی، سب اسلام پھیلاتے چلے گئے اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک شاعر لکھتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کو جتنا لوگ دبانے کی کوشش کیے، یہ اتنا ہی پھیلتا چلا گیا، جتنا لوگ دبائے۔ کتنے لوگ مٹانا چاہے اسلام کو، ایسا نہیں اسلام ابھی سے نہیں لوگ مٹانا چاہ رہے، صدیوں سے مٹانا چاہ رہے ہیں۔ ابراہا، بہت سارے ایسے آئے، فرعون، ابو جہل، بہت آئے، قارون، ہارون، سب مٹانا چاہے، لیکن اسلام مٹا نہیں۔ یہ کیا نا، فرعون کو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، آج تک اس کی لاش موجود ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سبق دے دیا دنیا والوں کے لیے کہ
جو مجھ سے اونچا سمجھنے کی کوشش کیا, جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے کی کوشش کیا, دیکھ لو اس کا حشر کیا ہوتا ہے. نہ اس کو زمین لے پائی نہ پانی, اس کا لاش آج بھی پڑا ہے ویسی کہ ویسی, نہ جانے کتنے 100 سال سے. تو انہی سب چیز کو دیکھ کے آپ سمجھیے کہ یار اسلام کیا ہے. اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں ہے اور حق پہ ہے. اور میں یہ صرف مسلمان بھائیوں کے لیے بول رہا ہوں, کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. اسلام حق پہ ہے یار. اور الحمدللہ اگر میں مسلمان نہیں بھی ہوتا تو یہ سب چیز پڑھنے کے بعد مسلمان ہی ہو جاتا. اور الحمدللہ ہمارے باپ مسلمان تھے, حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں پہلے انسان ہیں وہ مسلمان تھے, اور ہم انہی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, تو اسلام کو جو نہیں سمجھتے بھائی سمجھو, اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے, بہت ہی خوبصورت مذہب. اسلام میں تو اپنے بیٹے کو بھی پیسہ دینا صدقہ کہا گیا ہے, راستے سے پتھر ہٹا دینے کا نام بھی ثواب ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. ہماری اسلام کہتا ہے کہ تم اگر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا. اور محبت سے پیش آنے کا ہی درس ہمارے پیارے آقا دیتے ہیں کہ کسی سے اگر پیش آؤ ملو تو محبت سے ملو. محبت اسلام کا پہلا بنیاد کلمہ ہے, لیکن اس سے پہلے محبت ہے میرے بھائی. کلمہ پڑھ لیے تو اس کے بعد اپنے دل میں محبت پیدا کرو لوگوں کے لیے, نفرت نہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں سے حسد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو گرا دیتا ہے. حسد کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا, نفرت چغلی ہر چیز کے بارے میں نبی نے فرمایا کسی سے چغلی مت کرو, کسی کا حق مت مارو. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. اور الحمدللہ آئی ایم مسلم, میں مسلم ہوں اور اپنے دھرم کے پرتی, اپنے اسلام کے پرتی کٹر مسلم ہوں. اور الحمدللہ کوئی اگر سر بھی قلم کر دے گا تو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا, اور تا قیامت. جزاک اللہ خیر. باقی اسلام سمجھے میرے بھائی, بہت خوبصورت مذہب ہے. اسلام کو گالی نہ دے. اگر اسلام آپ کے دھرم کو, اسلام کا کوئی بندہ, اسلامی کوئی بندہ اگر آپ کے دھرم کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے, کچھ نہیں بول رہا ہے, تو آپ بھی نہ کرے میرے بھائی, بلکہ مل ملا کے رہے. اسلام ایسا دھرم ہے, ایسا مذہب ہے کہ آپ مت پوچھو بھائی. اگر آپ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم محبت سے ہی پیش آئیں گے. سر قلم کر دو میری یا کاٹ دو میری زباں, میرے لب پہ ہی رہے گا الصلاۃ والسلام. جزاک اللہ خیر.